अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सामईन गिरामी, आज हम बात करेंगे कि शादी के लिए बेहतरीन बुर्ज यानी कि जोड़े कौन से हैं, यानी कि जिनसे आपको शादी करनी चाहिए तो वो बुर्ज कौन कौन से हैं। और जो लोग अफेयर वगैरह प्यार मोहब्बत करते हैं तो उनको भी पता होना चाहिए कि उनके लिए जोड़े कौन कौन से हैं जिन पे प्यार मोहब्बत में जो है ना भरोसा किया जाए और धोखाधड़ी से वो बच सके। और उनके लिए भी मैं बताता चलूँ, जो कारोबारी हजरात जो शराकत दारी करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, कि उनको भी जो है ना उनके साथ भी जो है ना कौन से बुर्ज ऐसे हैं जिन पे वो भरोसा कर सकते हैं और कारोबार चलता रहे। तो सितारों के इल्म में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किन बुर्जों के दरमियान मोहब्बत, शादी और रिश्ते, कारोबार सबसे ज़्यादा कामयाब होते हैं, कौन सा बुर्ज किस बुर्ज के साथ फितरी कशिश रखता है और कौन सी जोड़े किस्मत के लिखे हुए होते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इंशाल्लाह हम बताएंगे कि सबसे टॉप जोड़े जो हमेशा एक दूसरे के लिए पैदा हुए हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बुर्ज हमल एरीज़। बुर्ज हमल एरीज़ एक आग की उनसर वाला बुर्ज है। जोश, तवानाई और हौसला उसकी पहचान है। आपने देखा होगा जो है ना, अगर आपको पता ना हो तो उसका बुर्ज कौन सा है, तो वो जो है ना गुस्से वाला, जोश दिखाने वाला, जो है ना तवानाई से उसके जो ख़यालात हैं वो बड़े तवानाई और हौसले वाले होंगे। तो आपको यानी कि फिलफौर समझना चाहिए कि इनका जो है ना बुर्ज हमल है। तो हमल के लिए बेहतरीन जोड़े हैं बुर्ज असद, लियो और बुर्ज कौस सजिटेरियस। ये तीनों आग के उनसर से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी आतिशी, इसलिए एक दूसरे को मिजाज फिलफौर समझ लेते हैं। इनका रिश्ता जज्बे, एतमाद और एडवेंचर से भरा होता है। कंपेटिबिलिटी स्कोर है इनका 9 और 10। अभी बात करेंगे बुर्ज सौर टॉरस। ये ज़मीन के अंसुर से ताल्लुक़ रखने वाला बुर्ज है, वफ़ादार, पुरसुकून और अमली सोच रखने वाला। सौर के लिए बेहतरीन जोड़े हैं बुर्ज संबेला विर्गो और बुर्ज जिद्दी कैप्रिकॉर्न। ये तीनों ज़मीन के बुर्ज हैं, एक दूसरे के साथ मजबूत बुनियादों पर रिश्ता बनाते हैं। ये जोड़े हमेशा देरपा और पुरअतमाद ताल्लुक़ रखते हैं। इनका कैपेबिलिटी स्कोर है 10-10। तीसरा बुर्ज है बुर्ज जोज़ा जमनाई, जो हवा का अंसर से ताल्लुक़ रखता है। ज़हीन बातों और कोरियस के लिए बेहतरीन जोड़े हैं बुर्ज मीज़ान लिब्रा और बुर्ज दिल्लो एक्वेरियस। इनके दरमियान जहनी हमआहंगी बहुत ज़्यादा होती है। ये लोग एक दूसरे के ख़यालात और बातों में दिलचस्पी लेते हैं। इनका कैपेबिलिटी स्कोर है 8, 5 और 10। बुर्ज सरतान कैंसर, ये पानी के अंसर से ताल्लुक़ रखता है, बहुत हसास और केयरिंग और इमोशनल है। नाज़रीन ग्रामी, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो केयरिंग करते हैं, इमोशनल, बात बात पे रोना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी जो है ना आपको थोड़ा सा शक होना चाहिए कि इनका बुर्ज जो है ना वो बुर्ज सरतान कैंसर और बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो और बुर्ज होत स्पाइस, ये लोग जो है ना बड़े हसास दिल के होते हैं और केयरिंग करते हैं। हर बात बात पे जो है ना बड़ी केयरिंग करते हैं और दूसरों को भी जो है ना वो केयरिंग की तरबियत देते हैं। तो ये जो है ना तीनों बुर्ज, ये तीनों बुर्ज दिल से जीते हैं और एक दूसरे के एहसासात को गहराई से समझते हैं। इनका रिश्ता रूहानी तौर पर मजबूत होता है। तो ऐसे जो है ना अगर मैच हो जाते हैं तो इनको शादी, शराकत दारी या प्यार मोहब्बत के हवाले से भरोसा करना चाहिए। बड़ा लंबा टाइम जो है ना वो गुजारते हैं। कंपेबिलिटी स्कोर है 9, 5, 10। ये स्कोर जो है ना मुताबिकत यानी कि हम तो पांचवा बुर्ज है बुर्ज असद लियो, आग के अंसर से जुड़ा हुआ बुर्ज है। खुद एतमाद, दिलेर और पुरकशिश। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे बड़े दिलेराना जो है ना वो एडवेंचर करते हैं, दिलेरी दिखाते हैं, उनको डर और खौफ नहीं होता। तो ये है बुर्ज असद और बुर्ज एरीज़ यानी कि बुर्ज हमल और बुर्ज कौस। ये तीनों बड़े दिलेर होते हैं हर फील्ड में। तो इनकी जोड़ी में ताकत, जुनून और मोहब्बत का तवाज़ुन होता है। दोनों अटेंशन पसंद करते हैं लेकिन एक दूसरे को शाइन करने का मौका देते हैं। इनका कंपेबिलिटी स्कोर है 9-10। और छठा बुर्ज है बुर्ज संबेला विर्गो। ये ज़मीन का बुर्ज है, मुनज़्ज़म, प्रैक्टिकल और मेहनती। संबेला के लिए बेहतरीन जोड़े हैं बुर्ज सौर टॉरस और बुर्ज जिद्दी कैप्रिकॉर्न, यानी कि शादी के हवाले से, प्यार मोहब्बत के हवाले से, शराकत दारी के हवाले से। इनका रिश्ता एतमाद, एहतराम और रियबिलिटी पे कायम रहता है। इनका कैपेबिलिटी स्कोर है 10-10। बुर्ज मीज़ान 7 नंबर बुर्ज मीज़ान लिब्रा हवा का बुर्ज है। खूबसूरत, तवाज़ुन और मोहब्बत।
اس کی فطرت میں شامل ہوتی ہے، یعنی کہ برج میزان والے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، سمارٹ ہوتے ہیں، دور سے دکھنے والے، پرکشش ہوتے ہیں، بڑی ان کی اچھی شخصیت ہوتی ہے۔ تو ان کے لیے جو ہے نا وہ برج جوزا جیمنائی اور برج دلو ایکویرس یہ جوڑے اچھے ہیں، ایک دوسرے کے مزاج کو بخوبی سمجھتے ہیں، بات چیت سے ہر مسئلہ حل کر لیتے ہیں، اور یعنی کہ یہ جو برج ہے نا یہ بڑے فیصلے ساز ہوتے ہیں، اور جو جج افراد ہوتے ہیں تو ان کے حوالے سے بھی اکثر ان جج افرادوں کا یہ برج پایا جاتا ہے، کیونکہ ان کے فیصلے کی جو منصوبہ بندی ہوتی ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے۔ ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ دونوں آمنے سامنے والے جن لوگوں کا یہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ دونوں ان کے فیصلے سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو ان کا کیپیبلٹی اسکور ہے 8 5 10، اور 8واں برج ہے برج عقرب اسکورپیو، پانی کا برج، گہری سوچ، رازدار اور انٹینس جذبات۔ عقرب کے لیے بہترین جوڑے ہیں برج سرطان کینسر اور برج حوت اسپائسز، یہ جوڑے جذباتی اور روحانی ہم آہنگی میں سب سے مضبوط مانا جاتا ہے۔ تو ان کو جو ہے نا ان کا کیپیبلٹی اسکور ہے 9 5 10، اور اس کے بعد ہے برج کوس سیجیٹیریس، آگ کا برج، آتشی ہے، غصے والا ہے، ایڈونچر پسند، کھلے دل کا اور آزاد خیال۔ کوس کے لیے بہترین جوڑے ہیں برج حمل ایریز اور برج اسد لیو، یہ جوڑا ہمیشہ ہنسی خوشی اور نئے تجربات سے بھرا رہتا ہے۔ کیپیبلٹی اسکور ہے ان کا 9 10، اور اس کے بعد ہے برج جدی کیپریکون، زمین کا مزاج، سنجیدگی، ڈسپلینڈ اور لائل ہے۔ جدی کے لیے بہترین جوڑے ہیں برج ٹورس اور برج سمبیلا ورگو، ان کی شادی مضبوط بنیادوں اور طویل منصوبوں پر قائم رہتی ہے، اور کمپیبلٹی اسکور ہے ان کا 10 10۔ اس کے بعد ہے برج دلو ایکویرس، ہوا کا برج ہے، تخلیقی آزاد سوچ رکھنے والا اور ویژنری۔ دلو کے لیے بہترین جوڑے ہیں برج میزان لیبرا اور برج جوزا جیمنائی، ان کا رشتہ ذہنی، آزاد اور دوستی کی بنیادوں پر قائم رہتا ہے۔ تو کمپیبلٹی اسکور ہے ان کا 8 اور 10۔ اس کے بعد آخری برج ہے برج حوت اسپائسز، پانی کا برج ہے، نرم دل، خوابوں میں جینے والا، یعنی خواب جس کو خیالی پلاؤ ہم کہتے ہیں، وہ جو ہے نا پکانے والے اکثر آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ برج حوت جو ہے نا یہ خوابوں میں جینے والا اور جذباتی ہوتا ہے۔ حوت کے لیے بہترین جوڑے ہیں برج سرطان کینسر اور برج عقرب اسکورپیو، ان کی محبت گہری اور وفادار اور روحانی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ لوگ جو ہے نا روحانی بھی تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو ان کا جو ہے نا کیپیبلٹی اسکور ہے 9 اور 10۔ تو ناظرین گرامی، آپ نے سنا ہوگا ہوا، پانی، آگ، اور جس کو ہم جو ہے نا مٹی یعنی کہ آتشی، بادی، خاکی اور اپنا آبی۔ آتشی یعنی غصہ، آگ، آبی یعنی کہ پانی، اور ہے خاکی یعنی مٹی، اور چوتھا ہے یعنی کہ بادی یعنی کہ ہوا۔ ان چاروں لوگوں کی میں آپ کو یہ نشانیاں بھی بتا دوں، آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں، جو آتشی لوگ ہوتے ہیں ان کو بلڈ پریشر کی شکایت ہوتی ہے، ڈائبٹک شکایت ہوتی ہے، ان کو جو ہے نا وہ ہارٹ اٹیک یا وہ دماغ کا جو ہے نا برین ہیمریج جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کو غصہ اور چڑ بہت زیادہ آتی ہے۔ اور جو آبی لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے نا تھوڑا موٹے ہوتے ہیں، ان کے جسم میں جو ہے ان کا جسم بھرا ہوتا ہے، تو آبی جو ہے نا وہ پانی کہتے ہیں، ان کو رسولی ہو سکتی ہے کہ ان کا جو ہے نا وہ جسم رسولی بناتا ہے، اور ان کے اندر بھی جو ہے نا وہ اپنا کیا کہتے ہیں بلڈ پریشر ان کا لو ہو جاتا ہے، ڈائبٹی بھی جو ہے نا لو ہو جاتی ہے، اور ان کا جسم یعنی کہ پھیلا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ان کے جسم میں وزن یعنی کہ وہ وزن زیادہ رکھتے ہیں، بڑی ان کے جو ہے نا جسم میں ویٹ زیادہ ہوتا ہے، تو وہ کتنی بھی کوشش کر لیں مگر ان کا ویٹ کم نہیں ہوتا، تو یہ ہوتے ہیں آبی۔ اور اس کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے خاکی۔ خاکی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سا بندہ جو ہے نا وہ انسان جو ہے نا وہ خاکی ہے؟ خاکی والے بندوں میں جو ہے نا پتھری کی شکایت آتی ہے، پتھری جیسے پتے میں پتھری ہو گئی، گردوں میں پتھری ہو گئی، اور جو ہے نا وہ بڑے کمزور ہوتے ہیں، اور ان کے جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے، آپ کو دور سے وہ کمزور اور نیلے پیلے نظر آئیں گے، تو یہ لوگ جو ہے نا وہ خاکی ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہوتے ہیں آدی، ہوا والا۔
یہ ہوا والا جس کو ہم بادی ہے ان کو جو ہے نا ہوا والا ہم بولتے ہیں، ان کی جسم میں ہوا ہوتی ہے، جیسے اپینڈنس ہو گیا اور جو ہے نا بلڈ پریشر ہو گیا، اور جو ہے نا ان کے معدے میں اور جگر میں جو ہے نا وہ آنتوں میں گیس بھری رہتی ہے، ان کو استما ہو سکتا ہے۔ تو ان کی طبیعت جو جن کو یہ تکلیفیں آپ کو نظر آئیں تو وہ سمجھے کہ وہ بندہ جو ہے نا یعنی کہ بادی ہے۔ تو بادی آتشی لوگوں کو جو ہے نا مرچ مسالے والی چیزیں کم کھانی چاہیے، اور جو ہے نا گرمی سے بچنا چاہیے۔ آتشی لوگوں کو گرمی بھی بہت زیادہ لگتی ہے، اور جو آبی لوگ ہیں ان کو جو ہے نا پانی سے پرہیز رہنا چاہیے، اور پانی کے حوالے سے ان کو دوری رکھنی چاہیے، ان کو پانی سے خطرہ ہوتا ہے۔ اور آتشی جو ہوتے ہیں نا ان کو بھی خطرہ ہوتا ہے آگ سے، اور لائٹ وغیرہ الیکٹرانک چیزوں سے بھی جو ہے نا خطرہ رہتا ہے۔ اور جو خاکی لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ طوفان اور ہوادار چیزوں سے جو ہے نا وہ پرہیز رہیں، اور جو خاکی لوگ جو ہے نا وہ اس پہاڑوں اونچائیوں سے جو ہے نا ان کو دوری رکھنی چاہیے۔ تو ناظرین گرامی، ہم نے یہ جو ہے نا وہ برج جو شادی کے لیے سب سے زیادہ طاقتور اور مطابقت رکھتے ہیں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا برج کس کے ساتھ سب سے زیادہ خوش قسمت اور ثابت ہو سکتا ہے، شادی کے حوالے سے میچ ہو سکتا ہے، تو نیچے آپ نے کمنٹ کرنا ہے۔ کمنٹ میں اپنا برج آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، تاکہ آپ کو روزانہ کی ایسٹرولوجیکل اپڈیٹ سب سے پہلے ملے۔ ستارے آپ کے حق میں چمکتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ پھر اگلی کسی ٹاپک سے حوالے سے جو ہے نا آپ سے ملاقات ہوگی، اور آپ کمنٹ پہ یہ بھی بتائیے گا کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اگر کوئی کمی پیشی ہو گئی ہو یا کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو جو ہے نا میں آپ سے معذرت۔ باقی انشاءاللہ پھر جو ہے نا میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا رہوں گا، آپ میرے لیے بھی دعا کریے گا انشاءاللہ۔ اگر اور کوئی جو ہے نا انشاءاللہ بھی نئے ٹاپک سے جو ہے نا انشاءاللہ پھر آئیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔